أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 104 سے، رکوع نمبر ہے 13۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو راعنا، راعنا، راعنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کیجئے ہماری، وقولوا، بلکہ کہو انظرنا، کہ نظر کیجئے ہماری طرف، واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ جب بھی یا ایھا الذین آمنو کا ورڈ آئے تو اپنے آپ کو الرٹ کر دیا کریں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے حکم ہوتا ہے، ہم سب مومنوں کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رائنا مت کہو، اور انظر نہ کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کس کانٹیکس میں بات ہوئی ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ دراصل یہاں اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے، آپ کی بات سننے اور سمجھنے کا ادب اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم آپ کی مجلس میں بیٹھو تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بات غور سے سنا کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ اب ہم ان کی مجلس میں اس طرح تو نہیں بیٹھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی حدیث کی محفل ہو، قرآن کی محفل ہو، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے بیٹھے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں اس کو رکھ کے آپ سنیں اس کی تفسیر کو، تو پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا، ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ تو صحابہ کرام کو کہا گیا تھا، ہمیں تو کچھ نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات غور سے سنا کرو، اور اگر سمجھ نہ آئے، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے لفظ انظر نہ استعمال کیا کرو، نہ کیا کرو، بلکہ یعنی آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، یہ والا استعمال کریے، ٹھیک ہے؟ لیکن لفظ رائنا کا استعمال نہ کرو۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ادب کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کیوں رائنا نہ کہا جائے؟ اس لیے کہ لفظ رائنا ادب کے خلاف ہے۔ یہاں ہم غلط نہیں کہیں گے، ادب کے خلاف کہیں گے۔ بہت ساری چیزوں میں بظاہر دیکھیں کوئی غلطی نظر نہ بھی آئے، لیکن وہ ادب کے خلاف ہوتی ہے۔ تو ہمارے دین میں بات صرف حلال، حرام، جائز، ناجائز کی نہیں ہوتی ہے، ادب و احترام کی بھی ہوتی ہے نا، ایٹیکیٹس بھی ہوتے ہیں، اخلاق ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہے؟ جو کہ محسن ہے، ایسے ہی ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے نا جو ہر کام کو خوبصورت طریقے سے کرتا ہے۔ دیکھیں کام تو ہو جائے گا، لیکن محسن کے درجے کا نہیں ہوگا۔ جیسے آپ یہاں پر اب ماشاءاللہ کورس کر رہے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، آپ جیسے چاہیں بیٹھیں، جیسے چاہے سنیں، یا جیسے بھی آپ بولیں، چاہے استاد سے جیسے بھی بولیں، جو چاہے کریں، وقت گزر جائے گا نا، انسان سیکھ ہی لیتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن وہ کام احسن نہیں ہوگا، خوبصورت نہیں کہلا سکتا، محسن کے درجے کا کام نہیں ہوگا۔ احسان کے درجے پر، محسن کے درجے پہ کام کرنے کے لیے اس کام کے صرف کرنے سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں، بلکہ کیا واسطہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اسے بیسٹ سے بیسٹ کرنا ہے، خوبصورت انداز سے کرنا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی جو مجلسیں ہیں، ہم سب کے لیے کیا ہیں؟ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے نا، ماڈل ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسا پورا سیٹ اپ دیا ہے جس میں ہمارے لیے روشنی ہے، رہنمائی ہے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھو تو رائنا کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اب دیکھیں یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ صرف وہاں پہ قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، تربیت بھی کی جاتی تھی۔ قرآن کے اندر تربیت کی گئی ہے، صرف شرعی احکامات نہیں بتائے گئے ہیں۔ تو یہ تعلیم حاصل کرنے کا بھی ادب اور سلیقہ بتایا گیا ہے۔ بہرحال رائنا ہوتا کیا ہے؟ رائنا یہ با مفاعلہ سے ہے، فعل امر، یعنی ہماری رعایت کیجئے۔ دیکھیں جو مسلمان تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ یہودی بھی اس لفظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتے، مگر نہ وہ زبان کو پیچ دے کے لفظ بدل دیتے تھے، ٹھیک ہے؟
نعوذ باللہ، جس سے وہ لفظ گالی بھی بن جاتا تھا، ہم سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے آگے۔ تو مفسرین نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ رائنا کی بجائے رائینا کہتے تھے، جس کا معنی ہوتا ہے چرواہا، ہمارا چرواہا، گڈریا، یعنی بکریاں چرانے والا، ٹھیک ہے، انسلٹنگ وے میں کسی دوسرے کا نام لینا۔ دوسری یہ کہ اسے راؤنت سے اسم فاعل قرار دے کے رائنن کہتے، جس کا معنی ہوتا ہے احمق، ٹھیک ہے، اور منادہ غیر معین کو خطاب کی وجہ سے یہ کیا ہے، منصوب بھی ہے، بہرحال۔ اچھا، آپس میں جا کر وہ کیا کرتے، ایسے کہہ کے نہ خوش ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا، اور کیا کہا کہ کیا کہو، انظرنا، ساتھ ہی فرمایا کہ غور سے سنو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کروانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب اس سے یہودیوں کی جو دشمنی تھی، ان کی طبیعت میں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور شرارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نفرت تھی، نعوذ باللہ، وہ صاف واضح ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں کو ان کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ اور اقوال کی مشابہت سے بھی منع فرمایا گیا ہے، اور کہا یہ کہ ہم ان کے پورے طور طریقے ہی اپنا لیں جیسا کہ آج اپنائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب رائنا کا مطلب آپ کو کیا سمجھ آیا، کہ ہماری طرف کیا کیجئے، توجہ کیجئے، لیکن وہ توجہ کے لیے نہیں بلاتے تھے، بلکہ مذاق اڑانے کے لیے لفظ کو چینج کر کے بلاتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنی خوبصورت بات کی، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ رائنا کے مطلب میں یہ بھی آتا ہے کہ تم ہماری بات سنو، ہم تمہاری سنیں گے، یعنی برابر کے شخص سے بات کرتے ہوئے عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رائنا یعنی جیسے تم کرو گے ویسے ہم کریں گے، عام زبان میں جیسے آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رائنا کا مطلب کیا ہے، ہماری رعایت کرو، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا پھر ہمیں سمجھا دو، یعنی کیا کہنا ہے یہاں، مطلب استاد کا مقام برابر کا مقام تو نہیں ہوا کرتا نا، جو معلم ہوتا ہے وہ طالب علم سے ایک درجے اوپر ہوتا ہے، اور اس سے آپ اس کی طرح معاملہ نہیں کر سکتے جس طرح آپ اپنے کسی بھی بہن بھائی سے کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے برابر کے شخص سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے معاملہ کیسے ہوگا، ادب کے ساتھ ہوگا، احترام کے ساتھ ہوگا، جیسے والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے، والدین کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو۔ اب آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں، صرف وہ نہیں کرنا ہوتا ہے جو والدین نے کی ہے یا جو والدین کر رہے ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، ان سے بڑھ کے کرنا ہے، اگرچہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ اچھا کرنا ہے۔ اسی طرح سے استاد بھی والدین کے مقام پہ ہوتا ہے، اور جیسے کسی نے کہا نا کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لائے ہیں اور میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا، اینڈ اٹس سو ٹرو۔ دیکھیں، والدین تو ہمارے جسم کو سنوارتے ہیں نا، جسم کی پرورش کرتے ہیں، بیسیکلی ٹھیک ہے، والدین بھی تربیت کرتے ہیں، ادب آداب سکھاتے ہیں، مگر جو تعلیم استاد دیتا ہے نا، اور جو تربیت وہ کرتا ہے، وہ بعض اوقات والدین نہیں کر سکتے، بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، بعض اوقات اور بھی کئی اسباب ہوتے ہیں، یا پھر بچے اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے بات کو۔ تو استاد کا مقام جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ہمارے دین میں بہت اہم رہا ہے، اور پھر جہاں استاد دیکھیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہاں تو آپ خود سوچئے کہ کیا ہی مقام ہوگا، جن پر براہ راستہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، ان سے لیتے وقت کس قدر ادب احترام کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے بارے میں قرآن پاک میں کئی آیات ہمیں ملتی ہیں کہ تم رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، پھر آتا ہے کہ یعنی ان کے نام لے کے نہ پکارو، یا پھر آتا ہے کہ ان سے آواز بلند کر کے مت پکارو، یا ان کی موجودگی میں آواز کو بلند مت کرو۔ تو بڑوں کے لیے دیکھیں، چاہے وہ والدین ہوں اور اسپیشلی ٹیچرز، آپ کے استاد، ان کو بلانے کے لیے بھی انداز میں ادب ہونا چاہیے، سوال پوچھنے کے انداز میں ادب ہونا چاہیے، اور معاملہ کرتے وقت بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے سامنے کون ہے، ٹھیک ہے۔
اسی لیے یہاں پر اتنا کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ رائنا نہ کہو، وہ لفظ مت بولو جو آپ کے لیے، جو تم ایک دوسرے کے لیے بول سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھیں صرف مسلمان تو ہوتے نہیں تھے، یہود بھی آتے تھے، دوسرے ادیان کے لوگ بھی آتے تھے، کفار بھی آتے تھے۔ تو عبرانی زبان میں رائنا جو تھا اس کا معنی میں نے ابھی بتایا آپ کو کیا کہا جاتا ہے، احمق، بے وقوف، یعنی رائنا کہہ کے جب وہ بولتے تھے تو اس کا معنی زبان سے تو وہی ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو صحابہ کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن پیچھے دل میں کیا چل رہا ہوتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بے وقوف۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا اور وہ بل دے دیتے، رائنا کہہ دیتے، اس کا مطلب کیا ہو جاتا، گڈریا، شیفرڈ۔ اب یہ زو معنی لفظ بن گیا ہوا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اسے چینج کر دو، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، بذات خود لفظ ادب سے خالی تھا۔ نمبر دو، لفظ دو معنی تھا، دو معنی دیتا تھا، ایک مطلب ہماری رعایت کیجیے اور دوسرا مطلب ہمارا گڈریا یا احمق۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت سارے لیسنز ہیں کہ ہم بھی جب بات کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوں، یعنی جب حدیث کی کوئی محفل ہو، مجلس ہو، یا پھر قرآن کی کوئی مجلس ہو، تو ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ان کا نام لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود ضرور پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی بیان کرنی چاہیے، تاکہ کیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے اس وقت ٹیچرز موجود ہیں، وہ آپ کی ٹیچرز ہی ہیں، کیونکہ وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، اس لیے ان کا بھی عزت احترام کرنا لازم ہے، اور ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ مذاق کون اڑاتے تھے جی؟ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یہودی۔ تو یہودی جب مذاق اڑاتے تھے تو ان کا کیا حال ہوا، اللہ تعالیٰ نے نیچے کہہ دیا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ پھر آتا ہے ما یود، نہیں چاہتے، الذین، وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین، کیا نہیں چاہتے وہ، ان ینزل، کہ نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیرن، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، فضل والا ہے بہت بڑے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں، اور نہ مشرکین، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود اگر ایسا کرتے تھے، یعنی وہ جو لفظ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے اس کا وہ استعمال کرتے تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ لیکن بنیادی طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے آپ کی حیثیت کو؟ جلدی سے بتائیں، لکھیں چیٹ باکس میں، کیا مسئلہ کیا تھا ان کو؟ کیوں نہیں مانتے تھے؟ یہ ہم بارہا پیچھے پڑ چکے ہیں، کیا مسئلہ تھا یہودیوں کا؟ حسب، نسب، جلن، کڑن، حسد بہت زیادہ تھا ان کو، بارک اللہ فیکم۔ ان کو یہ تھا کہ وہ ان کی نسل سے نہیں ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی، کیونکہ آخری نبی کا آنا تو ایک بہت بڑا آنر تھا نا، تو آخری نبی ہم میں سے ہی آئے گا، ہمارے ہی خاندان میں سے ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے مثلاً اگر کوئی دو خاندانوں کی قریبی رقابت چل رہی ہے، تو کسی الیکشن میں اگر ایک کا کوئی سلیکٹ ہو جاتا ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا مثلا شادی کے بعد جیسے دیورانی جٹھانی ہے، تو ان کا آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے نا، بعد میں کیا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں بچوں کے بیچ میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو گھروں میں ایک سیاست ہے نا وہ چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بچوں کا شروع ہو جاتا ہے، میرا بچہ اتنا پڑھ جائے، میرا بچہ اس مقام تک پہنچا ہے، وہ کہتا نہیں جی میرا بچہ یہاں تک پہنچے، ہم نے اس کو ہرانا ہے، کیا ہے یہ؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسرا جو ہے نا اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کر پاتا،
ٹھیک ہے. جب اسی طرح سے یہود نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا تھا، ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ نبوت کو کیا سمجھتے تھے؟ قومی ورثہ. یہ ایک آنر کی بات ہے، یعنی ہمارے خاندان کی عزت تھی. اس میں ابو خاندان کی عزت اس طرح نہیں ملی، تو انہوں نے کیا کہا؟ مانتے ہی نہیں ہیں ہم، چونکہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعصب پرستی. جو چیز ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہم میں ہو تو وہ اچھی ہے، یہی سوچتے نا ہم. اور اگر کسی اور کے پاس ہے تو ہم نہیں مانتے. دیکھیے عام انسانوں کے اندر بھی نا یہ کمزوری ہوتی ہے، کسی کے لیے نا دوسرے کی بڑائی کو ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو عام ذہن سے سوچئے، جیسے آپ کی بہن نے آپ سے زیادہ نمبر لے لیے پیپرز میں، یا آپ کے دوست نے، ٹھیک ہے، یا چلے آپ نے کھانا بنایا، بڑا اچھا بنایا. اب آپ اگلی دفعہ اپنی بھابھی کے گھر گئے، اس نے کھانا بہت زبردست بنا لیا، آپ سے بھی اچھا بنا لیا، ماشاءاللہ سب اس کی تعریف کرنے لگ گئے. تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں نا ایک کوڑن سی ہوتی ہے، اکثر لوگوں کے ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خوش دلی سے ایکسپٹ کرتے ہیں. ان کا نا دوسرے کی اس صفت کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی حیثیت کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. اچھا نہیں، اچھا تو میں نے بھی بنایا تھا، اب اس نے کچھ زیادہ ہی اچھا بنا لیا کیا؟ تو نا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے. دو بھائیوں میں بھی، دو دوستوں میں بھی، دو انسانوں میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں دو بھائیوں میں بہت کمپٹیشن ہوتا ہے، اور وہ اینڈ تک دشمنی میں چینج ہو جاتا ہے، جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے. محبت تو بہت کم رہ گئی ہے بھائیوں میں، بس کمپٹیشن کمپٹیشن، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نفرت میں بدل جاتا ہے، حسد میں بدل جاتا ہے، انا میں بدل جاتا ہے. دیکھیں کمپٹیشن ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ ہیلدی کمپٹیشن کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، لیکن اس میں حسد نہیں ہونا چاہیے. حسد کیا ہے؟ اس کو ملا مجھے کیوں نہیں ملا؟ کوئی بھی نعمت دیکھیں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. اب ہر صاحب نعمت سے، اب انسان چاہتا تو یہ ہے کہ اس کو نعمتیں ملیں، لیکن اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ نعمت تو مل گئی، شامت کیا آئی اس کے بعد. جب نعمت ملتی ہے نا انسان کو، تو اکثر بیگانے بھی آپ کے اپنے ہو جاتے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے، اور جب آپ کے پاس نعمت نہیں ہوتی ہے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم نے بہت دفعہ فیل کیا ہے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد کریں ذرا. بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ حسد کیا تھا. کیوں؟ کہ ان کو کیا زیادہ مل رہا ہے. کیا مل رہا تھا ان کو؟ اپنے والد کی توجہ زیادہ مل رہی تھی. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے، ہمارا اپنا ہی قصور ہے. الٹا کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام کا ان کو قصور نظر آیا، جبکہ وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے زیادہ عزیز تھے اپنے والد کو. تو عام طور پر ایک شخص محنت کرتا ہے، یا اللہ کی طرف سے اس پر کوئی عنایت ہوتی ہے، اور اس کو کوئی بھلائی یا خیر یا کوئی بھی خوبی یا کوئی بھی فضیلت دوسرے پہ مل جاتی ہے، تو عموماً انسانوں کو نا وہ ہضم نہیں ہوتی ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو. کوئی نہ کوئی طریقہ سوچتے رہتے ہیں جس سے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی نکالتے رہتے ہیں، خامیاں نکالتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اس کو گرانے کی فکر میں رہتے ہیں. اور خود تعریف کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی اور تعریف کر دے تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہمیں ایسا بیہیویئر نہیں دینا. ہمیں پازیٹیو بیہیویئر دینا ہے، تاکہ ہم پڑھے لکھے لوگ لگیں، ہم جاہل نہ لگیں. دیکھیں جاہلوں میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں فرق ہوتا ہے. ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اگر قرآن پڑھ کر بھی ہماری عادتیں نہ بدلیں، ہماری سوچ میں وسعت نہ آئے، تو پھر یہ قرآن تو ہمارے سینوں سے نیچے اترا ہی نہیں نا. تو اگر آپ کسی جگہ پر اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر کوئی دوسرا آپ سے زیادہ اوپر ہے آپ کے کسی بھی چیز میں، تو اسے حسد مت کریں، اس کی اس رینک کو، اس کے اس درجے کو ایکسپٹ کریں خوش دلی سے. لوگوں میں کیا ہے، دیکھیں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ مقابلہ کس لیے جاری رکھیں آپ، ہیلدی کمپٹیشن جیسے ابھی بتایا، لیکن حسد نہیں ہونا چاہیے. حاسد ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے یہ حسد جو ہوتا ہے وہ قریب کے لوگوں میں ہوتا ہے اکثر.
ہم کہتے ہیں نا نہیں، ہم نے تو اپنی صرف بہن کو ہی بتایا تھا، ہم نے تو صرف اپنے بھائی کو ہی بتایا تھا، ہم نے تو فلاں کو ہی بتایا تھا، انہوں نے کون سا ہم سے حسد کرنا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے اکثر، حاسد قریبی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، برابر کے رشتوں میں سے، ایون دوستوں میں سے بھی ہوتے ہیں. وہ جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں نا، انہی سے بعض اوقات برداشت نہیں ہوتی آپ کی خوبی. اب لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ یہاں پہ روز چائنیز کھا کے سو رہے ہیں یا ایک دال کھا کے سو رہے ہیں، لوگوں کو کیا فرق پڑے گا. لیکن جب لوگ طرح طرح کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، کس کو دکھانے کے لیے؟ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے. اور وہی رشتہ دار پھر حسد کرتے ہیں، پھر نظریں لگ جاتی ہیں. تو کیوں کرتے ہیں ایسے کام ہم؟ بہرحال آپ ذرا یہ بھی سوچیں کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں رشتہ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے تو بتائیے مجھے، کیا رشتہ تھا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا؟ آپس میں کیا رشتہ تھا؟ کوئی دور کا رشتہ تھا؟ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کا لقب ہے نا. بتائیں کیا رشتہ تھا؟ کزنز تھے. بارک اللہ فیک. تو وہ تو چچا کے بیٹے تھے. اب بھی آپ دیکھیں کزنز میں، چچا کے بیٹوں میں عموماً زیادہ کمپٹیشن چلتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. اب وہ یہ گھٹیا حرکتیں کر کیوں رہے تھے؟ وہ یہ دو گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ماننا نہیں چاہتے تھے. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کسی دوسرے کی خوبی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، جب کوئی کسی کی بھلائی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتائیں کیوں نہیں ایکسپٹ ہوتی؟ خوف ہوتا ہے نا ہمیں. خوف کیا ہوتا ہے؟ کہ میں نیچے ہو جاؤں گا، دوسرا اوپر ہو جائے گا، مجھ میں کیا کمی ہے، میں اس کے برابر کیوں نہیں ہوں، مجھے تو صرف اپنی تعریف سننی ہے. لوگوں کی تعریف سننے کا ہمارے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوتا. انسان اس طرح سے جب جملے بولتا ہے نا، تو اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ جیلسی، حسد، اور وہ حقارت بھی آ جاتی ہے. وہ دوسرے کو نا بڑا حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیں ایک شخص نے بڑا اچھا کام کیا ہوتا ہے، کوئی اسے اپریشیٹ نہیں کرتا، لیکن اگر اس بیچارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نکالتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے وہ غلطی کی ہے. خوبی بھول جائیں گے، غلطی فوراً نکالیں گے. یہ نفسیات ہوتی ہے نا، ایسی ہوتا ہے عموماً. اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہی حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی ہوئی لائی ہوئی کتاب میں کہیں نہ کہیں سے وہ کوئی نہ کوئی بات پکڑتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے، تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ ہم زیادہ بہتر ہیں اور ہم ٹھیک ہیں. دراصل ان کے اندر نا نسلی فخر بھی تھا، قومی فخر بھی تھا. نسلی اور قومی فخر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کون ہیں جی؟ ہم سپیریئر نیشن ہیں. ہمارے اندر بھی ہوتا ہے نا، ہمارا خاندان فلاں خاندان، ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ذات پات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہم نے جی فلاں خاندان میں رشتہ نہیں کرنا، وہ ذات اچھی نہیں ہے، وہ نیچ ذات ہے. ایسا مسلمانوں میں بھی میں نے سنا ہے بہت دفعہ، استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں وہ جو نیچ ذات ہے، ہماری ذات تو اعلیٰ ہے، ہم نے ان کے گھر رشتہ نہیں کرنا ہے. استغفر اللہ. وہ کیا سمجھتے تھے؟ ہم سپیریئر نیشن ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اب ان پر انعامات بھی ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کو بہت خاص سمجھتے بھی تھے، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے. تو روزمرہ زندگی کے کانٹیکسٹ میں ذرا سوچئے، جب کسی شخص کو آپ نے اہمیت نہ دینی ہو اور اس کا ذکر خیر آپ کے سامنے ہونے لگے، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ سوچیں، اپنے جملے سوچیں. اچھا چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، ایسی بھی بات نہیں ہے، بہت جانے ایسے، بہت دیکھے ایسے لوگ، ایسے ہی کہتے ہیں نا. اب کیا کہتے ہیں؟ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایسے بھی کہتے ہیں. اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. ابھی دین پڑھا ہے، 4 دن ہوئے ہیں دین پڑھے، یا کوئی بھی اچھا ایکٹ اگر ہم کسی کا سن لیں تو ابھی 4 دن ہی ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے ہیں. یعنی کہ نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی، یہ باتیں جو ہے نا ہمارے اخلاق کو بدنما کر دیتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بظاہر تو ہم بڑا اچھا کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو گرا رہے ہوتے ہیں. اس میں کیوں گراتے ہیں؟ تاکہ ہماری تعریف ہو جائے.
تو دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اندر اگر کوئی چینجنگز آ جاتی ہیں تو ہمیں ان پر ثابت قدمی بھی اختیار کرنی ہے. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے نیکیاں کرنے کو، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کی کوئی اور ساتھی بھی ہے وہ بھی نیکیاں کر رہی ہے اور وہ آپ سے آگے بڑھ گئی ہے نیکیاں کرنے میں، ہر کام میں حصہ لیتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، ایکسٹرا نوافل بھی پڑھ رہی ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہی ہے، تو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو وہ کر رہی ہے. اب آپ کیوں جلنا شروع ہو گئے؟ اب آپ کہیں نہیں میں نے آگے جانا تھا یا مجھے زیادہ پتا ہے، اس نے تو اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا ہے، یہ تو گھر میں ایسے رہتی ہے، دیکھو دیکھو باہر لوگوں کے سامنے کیسے بنتی ہے، اس کی اصل حقیقت تو میں جانتی ہوں. یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں کسی طریقے سے بھی سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو آتے ہیں بنی اسرائیل پہ واپس کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے تھے. ٹھیک ہے، قرآن کو حق مانتے تھے لیکن کیا نہیں کرتے تھے؟ صرف قبول نہیں کرتے تھے. صرف اس لیے اس کو مان لیں کہ یہ حق ہے، سچ ہے، یا اللہ نے بھیجا ہے، تو پھر ہمارا سٹیٹس کہاں جائے گا؟ ایگو کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، جب کسی کے اندر ایگو آ جاتی ہے، اپنی بڑائی کا خیال سما جاتا ہے، تو اس کے دل میں خواہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی قوم ہو، تو اس سے بڑا پھر اس کے لیے کوئی امتحان نہیں ہوتا ہے. پھر وہ ہر ذلیل سے ذلیل، حقیر سے حقیر ہتھ کنڈے پہ اتر آتا ہے. ساری خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں، زبان کی خرابیاں، دل کی خرابیاں، معاملے کی خرابیاں، سب سے پہلے یہیں سے شروع ہوتا ہے. جب انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. ابلیس نے بھی تو یہی کیا تھا نا، اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. کیا تھا اس کے پیچھے؟ یہی ایگو تھی نا، یہی میں تھی، میں زیادہ اچھا ہوں، دوسرے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اگین اینڈ اگین ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی تعریف کرے تو کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا کریں. خوشامد چاپلوسی نہیں کرنی ہے آپ نے اس کی. ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی بچہ ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، اپریشیٹ کریں. کوئی بڑا ہے، آپ کے برابر کا ہے، دل میں کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے کسی کو جو نعمت ملی ہے وہ اس کی طرف ہے، وہ مجھے کیوں نہیں ملی ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال تو بات یہاں ہو رہی تھی کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہوا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کہ جن لوگوں نے کفر کیا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اور کس میں سے؟ ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے. کیا نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان ینزل علیکم، کہ نازل کی جائے آپ پر، من خیرن، کوئی بھی خیر، تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل کی جائے. معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے بالکل نہیں چاہتے تھے. کون نہیں چاہتے تھے؟ اہل کتاب اور مشرکین. کیا نہیں چاہتے تھے؟ اپنے آپ کو سوال کیا کریں ایسے آیت کو سمجھنے کے لیے. کیا نہیں چاہتے تھے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، یعنی انہیں تمہاری کوئی خوبی، کوئی نعمت، کوئی بھی چیز ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ جس سے حسد ہونا اس کو ملنے والی نعمت بندے سے گوارا ہی نہیں ہوتی ہے. اور اللہ کیا، سبحان اللہ، کیا معاملہ ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. سبحان اللہ. رحمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت وحی الہی ہے، قرآن ہے، حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے. حکمت تو بہت بہترین چیز ہے، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. حکمت کسے کہتے ہیں؟ یہی دین کی سمجھ، معاملہ فہمی. وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا دیتے ہیں اس کو؟ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اسے ایسے راستے پر لے آتے ہیں جو سیدھا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. رحمت جو ہے تو سب کے لیے ہے نا، لیکن جسے چاہے خاص کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے تو کسی کو خاص نہیں کرتا، اس کے اندر طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خاص کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سنواتا سب کو ہے. ٹھیک ہے، توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے. تو اللہ کی طرف سے رحمت کا ملنا،
اور اللہ کی طرف سے کسی کا خاص ہونا یہ بہت بڑی عنایت ہوتی ہے بندے پر. یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. اور اللہ کے خاص بندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن والے ہوتے ہیں، یعنی جن کا قرآن سے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے سارے حسد کے باوجود نعمت تمام ہوئی. سبحان اللہ. رحمت خاص ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاب نازل کی گئی ان پر. تو یاد رکھیں کہ کسی کی حسد سے، کسی کے جلن سے، کسی کی کڑن سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اگر اللہ کا اذن نہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی جو چاہے کر لے. حي على اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. دل کو چھوٹا مت کیا کرے. پہلی بات تو ہم نے کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ کر جائے تو دلوں میں وسعت رکھیے، اپنے رب پہ یقین رکھیے، توکل رکھیے، اللہ کی رحمت کو لیجئے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے. تو ہمیں اللہ کی رحمت کو لینا ہے، اسے منہ نہیں موڑنا ہے. ٹھیک ہے، وہ آتا ہے نا سورہ یونس کی آیت میں بھی، کہہ دیجئے اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. یعنی یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. تو جو کچھ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں نا، ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ یہ قرآن. یہ قرآن کا فیصلہ، یہ قرآن کے الفاظ. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو تھام کے رکھیں. جس نے اسے تھام لیا اس کو اللہ کی رحمت مل گئی، نوازش مل گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر ان کو اپنی رحمت کے لیے خاص کیا، باوجود اس کے کہ لوگ آپ سے حسد کر رہے تھے، آپ کا انکار کر رہے تھے، بالکل نہیں چاہتے تھے کہ آپ پر کوئی بھی چیز نازل ہو. یعنی جب ابتدا میں قرآن نازل ہونا تھا تو چونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے نا آپ کو اپنی بڑائی کی وجہ سے کہ ہم بہت بڑے ہیں، تو کیا سوچتے تھے؟ وہ یہی سوچتے تھے بس کسی نہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے، یا جو وحی ان پر آتی ہے وہ بس ختم ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہی حاسد چاہتا ہے کہ جس کو جو نعمت ملی ہے چھن جائے. وہ اسی انتظار میں تھے کہ کس دن ان سے یہ نعمت چھنتی ہے. اور وہ ذرا دیکھیں، صرف بیٹھ کے دیکھتے ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے جڑیں کاٹنے کی بھی کوشش کرتے تھے. بہت ساری پلاننگز کی انہوں نے. کئی دفعہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ انہوں نے قتل کی سازش کی، انہوں نے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، ان کو برا بھلا بھی کہا، ان کے پیچھے نیگیٹو پلاننگز بھی کی، بہت ساری. سیرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ بہت بڑی بلیسنگ ہے جو آپ پر ہو رہی ہے، جو مجھ پر ہو رہی ہے. اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں قرآن کی محفل میں، سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں میں سے، اتنے کروڑوں لاکھوں لوگوں میں سے ہمیں چنا ہے اور ہمیں یہاں بٹھایا ہے. تو اگر آپ کو اس کورس کے دوران کبھی کوئی سختی مل جائے، کبھی کوئی اسائنمنٹ مل جائے تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کا ٹائم ایسے تھا ویسے تھا. آپ کو ٹیسٹ کا ٹائم جتنا بھی دیا گیا تھا آپ اس کے اندر کرنا چاہیے. ہماری یہ مشکلات ہیں، ہماری وہ مشکلات ہیں، تو لوگ اس طرح گھبرا کے وہ کورس ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں اسائنمنٹ ہی کیوں دیتے ہیں، اسائنمنٹ نہیں ہو، بس ایسے ہی ہم سنتے جائیں، بس ہم ایز اے لسنر رہنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں مشقت تو ہوگی نا، تھوڑی سی مشقت اٹھائیں گے تو جنت میں جائیں گے نا. جنت میں جانا اتنا آسان تھوڑی ہے. اگر آپ کو تھوڑی بہت کوئی تنگی لگتی بھی ہے کبھی تو آسانی بھی تو دیکھیں. اب دیکھیں مصروفیت تو سب کی ہوتی ہے نا. اگر آپ یہاں مصروف نہ ہوتے تو آپ کی زندگی میں کوئی اور مصروفیت ہوتی. ایسے ہی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں آپ کے آس پاس بیماریوں میں مصروف ہیں، بیماری لگ گئی ان کو، نہیں آ سکے، نہیں پڑھ سکے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچوں کی مصروفیت میں ہیں. تو ہر بندہ تو مصروف ہے ہی. تو پھر ہم کیوں نہ ایسی جگہ میں مصروف ہو جائیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گلے شکوے کرنا، ناراض ہونا، دل میں نیگیٹیوٹی لانا، یہ ناشکری ہوتی ہے. اتنی بڑی آپ کو ایک ملی ہوئی ہے، فضیلت ملی ہوئی ہے الحمدللہ باقی لوگوں سے.
اہمیت ملی ہے، ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی، تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں اور یاد رکھیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اگر آپ نے کبھی اس چیز کو چھوڑا تو یاد رکھیں آپ نے اس کو نہیں چھوڑا، اللہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے اسے خاص کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج شکرانے کا سجدہ ضرور کیجیے گا، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا۔ اب آگے ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے ناسخ منسوخ کے حوالے سے، یہ شاید کسی کو پتا ہو، پہلے کسی نے پڑھا ہو تو آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی بھی آیت، او ننسیہا یا ہم بھلوا دیتے ہیں اسے، نأتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلیہا یا اسی کے جیسی۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہود جو تھے نا، جن جن طریقوں سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن کو مشکوک قرار دے دیا جائے۔ وہ مسلمانوں کے اندر یہ خیال ڈالتے کہ یہ تمہارے نبی کیا کرتے ہیں، آج وہ ایک کام کا حکم دیتے ہیں کل اسے روک دیتے ہیں، آج وہ کسی چیز سے روکتے ہیں کل اسے کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے شبہات دور کرنے کے لیے، ایسے شکوک کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے ہیں اور نہ اسے بھلواتے ہیں، نأتی بخیر منہا یہاں تک کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بھی بہتر۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلا حکم در حقیقت اتنی ہی دیر کے لیے نازل کرتا ہے جتنی دیر اس حکم کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جب اس حکم کی ضرورت نہیں رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہر وقت میں جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بہترین تھا، بعد میں اس جیسے یا اس سے بہتر حکم کی ضرورت تھی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پہلا حکم غلط تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا حکم منسوخ نہ کر سکتا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ جو چاہے کرے، جب چاہے جیسے چاہے حکم دے، جب چاہے حکم دے، جب چاہے واپس لے لے، جب چاہے اس سے بہتر دے، جب چاہے اس جیسا دے دے، جب چاہے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہ دے۔ سب کچھ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ ہم ہوتے کون ہیں سوال اٹھانے والے؟ اور ویسے بھی یہاں پر ایک ورڈ آیا ہے ننسیہا، یہ نسیان سے ہے۔ نسیان کسے کہتے ہیں؟ بھولنے کو۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کو نسیان کی بیماری ہو گئی ہے۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بالکل ذہن سے نکل جانا یا بھول جانا۔ اور یہاں یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو نسیان ہوتا ہے نا، یہ انسان کی سرشت میں ہے۔ اس لیے اگر آپ کبھی کوئی چیز بھول جائیں نا تو برا نہ محسوس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے اندر موجود ہے نا، یعنی یہ ہماری فطرت کا ایک حصہ ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اور بھول جائے، جیسے آپ کبھی اپنے ہسبینڈ کو کوئی چیز لانے کا کہتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں، تو پھر بیچارے کی شامت آ جاتی ہے، گھر کا ماحول ہی ہم خراب کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بھول چوک انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اور سب سے پہلے کون بھولا تھا، یاد ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ فلاں درخت کو نہیں کھانا، تو وہ بھول گئے تھے۔ تو اس کی پھر ساری اولاد بھی بھولتی ہے، ہم سب بھولتے ہیں نا۔ تو بھولنا جو ہوتا ہے نا وہ تین طرح سے ہوتا ہے، یعنی اس کے تین فیکٹرز ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور کبھی جیسے انسان کوئی چیز بھول جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان بچوں کو بلیم کرتا ہے کہ تم نے شور ڈالا ہوا تھا تو اس لیے میں بھول گئی، کسی اور کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے اپنی نفس کی طرف سے ہوتا ہے، ہم نے دھیان سے سنا نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ اور دوسرا بھلوانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھولنا، یعنی وہ ہمارے دلوں میں آ کے ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے ایسے خیالات
ڈالتا ہے، ہمارا دھیان کسی اور طرف لگا دیتا ہے. جیسے نماز میں کیوں بھولتے ہیں آپ؟ شیطان کی وسوسوں کی وجہ سے. دیکھیں ہماری اپنی بھی غفلت ہوتی ہے اس میں کبھی، بعض اوقات ہم خود ہی توجہ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے انسان بھول جاتا ہے. تبھی تو کہا گیا ہے کہ ہم دعا پڑھیں اور پھر تھوک دیں. اور کبھی کبھی بطور سزا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھول دیا. فناسیہم، تو ہم پھر ان کو بھول جائیں گے. یعنی انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو جواباً اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بھلوا دیے، ان کے نفس بھلوا دیے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اپنے آپ سے ہی غافل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 طرح کا بھولنا ہو گیا. اسی طرح سے اب اپنے بارے میں ہم جب بھولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کہ اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو کیا کر، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. تو بہرحال یہاں کون بھلوا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو بھلوا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی کسی حکمت یا مصلحت کے تحت وہ آیت لوگوں کے حافظے سے اور سب کے حافظے سے نکال دیتے ہیں، بالکل بھلوا دیتے ہیں، جیسے کبھی کوئی چیز تھی ہی نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کبھی بھی نہ بھولے جو چیز نہ بھولنے والی ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے نا وہی کو جلدی جلدی، تو کیا کہا گیا کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے. تو کوئی بھول تو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بھولا ہے تو اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آیت بعد میں کہا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں رہی تو وہ اللہ کی طرف سے آیا. اب جو لفظ ہے نا ما ننسخ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، زائل کرنا اور نقل کرنا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کسی بات کا حکم دیتے ہیں، پھر اس حکم کو منسوخ کر کے کوئی دوسرا حکم دے دیتے ہیں. تو ایک کیا ہوتا ہے؟ ناسخ. ناسخ کون ہوتا ہے؟ منسوخ کرنے والا. یعنی کوئی اور آیت آ گئی، اس نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا. یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے اور پھر وہ اسے منسوخ کر دیتے. یعنی قرآن مجید میں بھی نسخ ہے اور نسخ حدیث میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو نسخ آپ کو دونوں جگہ ملے گا. اب جیسے آپ سوچیں، پہلے بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا تھا، پھر بیت اللہ کی طرف سے منہ کرنے کا حکم آ گیا. ایسے ہی ہے. اسی طرح ہماری شریعت میں پہلی شریعتوں کے بہت سے احکامات منسوخ کر دیے گئے. تو قرآن و سنت میں نسخ موجود جو ہے یہ اجماع سے ثابت ہے. یعنی ایسی چیز ہے کیونکہ قرآن کی آیت آ رہی ہے نا آگے. اچھا آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ دیکھیں اس میں نا بہت حکمتیں ہوتی ہیں، اس سے بہت ساری خیر نکلتی ہے. کیونکہ اکثر منسوخ ہونے والا حکم جو ہوتا ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ یعنی جو منسوخ ہو گیا نا، اب جو آگے آ رہا ہے وہ والا حکم انسان کے لیے زیادہ آسانی پیدا کرتا ہے، انسان کو اس پر زیادہ اجر بھی ملتا ہے. یعنی پہلے حکم سے زیادہ بہتر چیز آ جاتی ہے، اجر میں اضافے کا باعث بنتی ہے. یا کبھی کبھی یہ مومن اور منافق کے فرق کو واضح کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، امتحان کے لیے بھی ہوتا ہے نا، کبھی ٹیسٹ کے لیے بھی آتا ہے. جیسے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو وہاں پر سب کا ٹیسٹ ہوا تھا نا کہ کون کون اسے فالو کرتا ہے. تو جو سچے مومن تھے انہوں نے تو فوراً اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، لیکن جو سچے نہیں تھے ان کے دلوں میں آ گیا خیال اور پھر سوال بھی اٹھا دیا. جو مسلمان تھے ہی نہیں، کیا اٹھایا کہ یہ دیکھو ذرا یہ کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے قبلہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں نا، کوئی بھی چیز کمتر درجے کی بھی چاہے کوئی چیز ہو، اس کے ہم عادی ہو گئے ہیں اور ہمیں اسے بہتر چیز دی جا رہی ہو تو ہم بعض اوقات اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. جیسے آپ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے بڑا آپ سیٹ ہوئے ہوتے ہیں، بڑی کمفرٹ زون ہوتی ہے آپ کی وہاں پہ. اس کے بعد آپ کو کوئی ایسا گھر ملتا ہے جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا دور ہوتا ہے، حالانکہ اس میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو عموماً خواتین کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بہتر گھر ملا ہے، کیا کہتے رہتے ہیں؟ جو بھی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں نا انہیں کو مینشن کرتے رہتے ہیں. کیونکہ ہماری نیچر میں ہے نا کہ ہم چینج کو آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے.
لیکن جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر چینج کو آسانی سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اور یہ سب ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ کیا پیدا کرنی چاہیے؟ یہ فلیکسیبلٹی، نئے ماحول سے، نئے موسم سے، نئی جگہوں سے، نئے کاموں سے، نئے طریقوں سے مانوس ہونا، یہ اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے ہر جگہ پہ، ہر طرح کے حالات میں۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو پرانی زندگی کے رونے روتے رہتے ہیں نا، وہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بس وہ پھر ڈپریشن میں جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ تو جو شخص ایسا کر سکتا ہے، جو کسی بھی حال میں خوش رہتا ہے، تو ایکچوئل میں وہ انسان ہوتا ہے جو صحیح خوشحال انسان ہوتا ہے۔ دیکھیں، خوشی مال سے تو ہوتی نہیں ہے، خوشی لوگوں سے بھی نہیں ہوتی ہے، خوشی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، اور وہ اسے فیل کیسے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، اگر آپ اس میں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی نکال لیتے ہیں تو آپ ایک خوشحال انسان ہیں۔ خوشحال انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کیا کھویا، وہ یہ دیکھتا ہے میں نے کیا پایا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بلوائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر دی ہے، لیکن انہوں نے اب کیا کہا؟ انہوں نے تو اب مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھانی تھی، اس لیے انہوں نے نیگیٹیوٹیز اسلام کے بارے میں پھیلانی شروع کر دی کہ صبح کچھ حکم ہوتا ہے، شام کو کچھ حکم ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے تابع دار بندے ہیں نا، ان کو فرق نہیں پڑتا ہے چاہے جو بھی حکم آ جائے۔ سبحان اللہ۔ بس آپ یہ سوچیں ذرا، دیکھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم قیام کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اور پھر کون کہتا ہے ہمیں رکوع میں جاؤ؟ کس نے کہا ہے؟ کھڑے ہو کے بھی تو ساری نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چینج دیا نا ہمیں، پھر اللہ کے تابع دار بندے کیا کرتے ہیں؟ فوراً جھک جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر ہم سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا جاؤ اب زمین پہ جاؤ، سجدہ کرو، بالکل خوشی سے ہم سجدہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا چلو اب کھڑے ہو جاؤ، پھر ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی چیز تو اللہ کو پسند ہے ہماری، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں، ہم ویسے ہی جھکتے ہیں۔ اب نماز میں ایک رکعت میں اللہ نے 2 سجدے کہے، ہم 3 نہیں کرتے، کیوں؟ زیادہ ثواب مل سکتا ہے نا 3 سجدوں سے، سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، نہیں کرتے ہم۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے رب نے کرنے کا کہا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہماری تربیت کی ہے، ہم ویسے بننا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کی تربیت ہی ہوئی ہے، یہ بھی تربیت کا ایک پہلو ہے۔ مسلمان امت کی تربیت کی گئی ہے اور اس کے لیے آسانی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا ہے، حالات اور ضرورت کے مطابق بنایا ہے۔ اب نسخ جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی تو پہلے حکم کی مانند حکم آ جاتا ہے، اس کو نسخ بالمثل کہتے ہیں۔ جیسے قبلے کی تبدیلی، ابھی آپ کو بتایا، وہ بھی ایک ڈائریکشن تھی نا، اور یہ بھی ایک ڈائریکشن تھی، چینج ہو گیا، لیکن اسی کے جیسا کوئی نہ حکم آ گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی حکم میں تو صرف رخ ہی کرنا تھا نا، چاہے ادھر کو کر لیں چاہے ادھر کو کر لیں، لیکن کعبے کی طرف رخ کرنا کہا گیا، یہی افضل ہے، اور یہی کرنے کا کام تھا ہمیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھاری حکم کے بدلے ہلکا حکم دینا، یعنی ثقیل کے بدلے خفیف دینا۔ جیسے اسلام میں ابتدا میں اس عورت کو جس کا شوہر فوت ہو جائے، اسے کتنے سال عدت گزارنے کا حکم تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ سورہ بقرہ میں اس کی تفسیر آتی ہے، 1 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کر دیا، پھر کیا آ گیا حکم؟ 4 مہینے 10 دن۔ تو عورت کے لیے ہلکا ہو گیا نا، 1 سال کی پابندی تو بھاری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تیسرا یہ کہ خفیف حکم کی جگہ کوئی ثقیل حکم آ جائے، بھاری آ جائے، پہلے ہلکا تھا اب ذرا بھاری آ گیا۔ جیسے ابتدائی اسلام میں عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے، پھر کیا ہوا؟ اس حکم کو منسوخ کر کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب بظاہر تو ہو گئی لوگوں کے لیے مشکل، لیکن اس 1 مہینے نے جو اجر دیا، سبحان اللہ، اس میں کیے گئے اعمال کا جو اجر ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں ملتا۔
لوگ کیا کہتے ہیں ہم تو بڑے اچھے مزے سے رہ رہے تھے، اب یہ کیا ہو گیا، آسان تھا بھاری آ گیا حکم. لیکن یہ بھی تو سوچے نا، اجر بھی تو بڑھ گیا. اب اصل بات کیا ہے، رمضان میں بھی ہمارے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں ویسے بھی جب آپ کو کوئی بھاری کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ کے لیے ہلکا کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ 30 دنوں کے روزے پراپرلی رکھ لیتے ہیں نا، تو آپ کے لیے ایوری ویک منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کے لیے ایوری منتھ 3 روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم بس وہ 3 رکھیں اور اس کے بعد 30 رکھیں تو پھر مشکل ہوتی ہے. لیکن مشکل کے بعد کیا ہوتا ہے جی، آسانی ہوتی ہے. اچھا، ایک وقت مسلمانوں پہ یہ واجب کیا گیا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرنا چاہے اور اکیلے میں بات کرنا چاہے تو پہلے کیا کرے، صدقہ دے گا. یہ بھی آیا تھا. اللہ اکبر. کیونکہ لوگ ایسے چلے آتے تھے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تنگ کرتے، فضول قسم کے سوالات کرتے، تو یہ حکم آ گیا کہ پہلے صدقہ کرو آنے سے پہلے، اور پھر لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا. بعد میں یہ حکم خیر منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کے بدلے کوئی نیا حکم نہیں آیا، یعنی بات بس ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح تلاوت اور حکم کے اعتبار سے بھی کچھ قسمیں ہیں. بعض اوقات کسی بھی حکم کی تلاوت اور حکم دونوں ہی منسوخ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دونوں چیزیں آپ کو قرآن میں نظر نہیں آتی، نہ تو آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور نہ آپ کو اس کے حکم کا پتہ ہوتا ہے. آیت بھی چلی گئی، حکم بھی چلا گیا. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں پہلے یہ نازل ہوا تھا کہ 10 دفعہ دودھ پینے سے بچے کی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی نے نامحرم بچہ لیا ہے، گود لیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ محرم بن جائے ہمارے لیے، تو وہ اپنا دودھ پلاتی تھی اس کو. ٹھیک ہے، تو دودھ پلانا، وہ کہتے ہیں 10 دفعہ دودھ پلانے سے بچے کی رضاعت ثابت ہوتی ہے، پھر بچہ محرم بن جاتا ہے. اب وہ آیت بھی چلی گئی، یہ حکم بھی چلا گیا. اب کیا پتہ چلتا ہے کہ اب یعنی احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ 5 دفعہ، یعنی اگر کسی بچے نے 5 دفعہ کسی عورت کا دودھ پیٹ بھر کے پی لیا ہو تو وہ اس کی رضائی ماں قرار پائے گی. اور جتنے رشتے آپ کو پتہ ہے نا نسب سے حرام ہوتے ہیں، اتنے ہی رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آگے انشاءاللہ آپ سورہ نساء میں پڑھیں گے تفصیل سے، اور سورہ بقرہ میں بھی آئیں گی کچھ رضاعت کے حوالے سے باتیں. بہرحال، اور بعض اوقات حکم منسوخ ہو جاتا ہے لیکن تلاوت منسوخ نہیں ہوتی ہے. یہ سیکنڈ آیت ہے اس کی. ٹھیک ہے، کیا ہوا، حکم منسوخ ہو جاتا ہے لیکن تلاوت وہیں پہ رہتی ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہ آیت تو موجود ہے لیکن حکم ختم ہو گیا. حکم کیسے؟ کیونکہ نشے کو تو حرام کہہ دیا گیا نا، نشہ تو حرام ہو گیا، تو نشے کی تو اجازت نہیں ہے نا یہاں پہ اب. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے بعض اوقات تلاوت منسوخ ہوتی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوتا. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ آیت ہوا کرتی تھی کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے اور چاندی کی 2 وادیاں ہوں تو وہ ایک اور تلاش کرے گا. ایسے ہی ہے، یہ پہلے کہا جاتا ہے آیت تھی پھر بعد میں ختم ہو گئی، لیکن حکم اب بھی حدیث میں موجود ہے. تو اسی طرح سے قرآن مجید کی طرح سنت میں بھی نسخ کی مثالیں موجود ہیں. یعنی بعض احادیث کچھ احکامات کو منسوخ کر دیتی ہیں، کیونکہ حدیث کی بنیاد بھی وحی الہی ہے نا، اور قرآن کی بنیاد بھی وہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست کوئی حکم دے سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی کوئی حکم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کہیں گے تھوڑا بھاری ہو رہا ہے، آسانی سے بس سمجھیے، بہت ایزی پوائنٹس. دیکھیں ہماری شریعت میں صرف یہ نہیں تھا، سابقہ شریعتوں میں بھی نسخ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، مثلا آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹی کا آپس میں آپ کو پتہ ہے نکاح بہن بھائی کا جائز تھا، بعد میں کیا ہوا، منع ہو گیا نا، اب تو بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح سے بنی اسرائیل میں بھی 2 بہنوں کا بیک وقت ایک مرد سے نکاح جائز تھا، اب جائز نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، لیکن قربانی سے پہلے ہی کیا ہوا، منسوخ ہو گیا نا، پہلے انسانی قربانی کا کہا گیا، پھر اس کی جگہ پہ مینڈا آ گیا. اسی طرح جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تھے تو سارے جانوروں کا گوشت کھا سکتے تھے لیکن نہیں کھایا، ورنہ نسلیں ختم ہو جاتی نا. ہمارے وہ کیا کہا، ایک ایک جوڑا لے لیا جائے.
اور اس کے بعد دیکھیں نا حلال اور حرام کو بھی الگ الگ کیا گیا، یعنی جو جنگلی جانور ہیں، درندے ہیں، ان کا گوشت نہیں کھایا گیا. کیوں؟ اب یہ ساری نا حکمتیں آ رہی ہے نا ہم سب کو، یہ حکمتیں سمجھ. یعنی جب ساری دیکھیں بکریاں گائے وغیرہ سب ختم ہو گئیں اور صرف چند جانور بچے، اور جن کی نسل سے پھر یہ تھا کہ اگر وہ سارے بکرے ختم کر دیتے تو بکروں کی تو آج نسل ہی نہ ہوتی نا. تو اس میں ان کو سہولت کے لیے کچھ جن کو آج ہم حرام جانور کہتے ہیں، ان کا گوشت کھانے کی وقتی طور پہ اس وقت اجازت دی گئی تھی، وقتی طور پہ. اب دیکھیں وقتی طور پہ جب کرائسس ہوتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. اب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں کیا تھا کہ ان کی جو اولاد تھی آپس میں بہن بھائیوں کا نکاح ہو جاتا تھا، کیونکہ بچے تو انہی کے تھے نا. آپ سوچیں کزنز کہاں سے لاتے وہ بچے؟ تو دونوں ہی حضرت، بیٹا بھی حضرت آدم علیہ السلام کا اور بیٹی بھی. تو اگر ہم کہیں کہ کزنز میں شادی کر سکتے ہیں تو اس وقت تو کزنز کہاں سے آتے؟ تو یہ کرائسس تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جائز کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تبدیلیاں بھی دی. بہرحال ہمارے لیے اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب ہم اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اب چینجنگز ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات آئیں گے جو آگے آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کی یہ چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. لیکن ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے، کہیں ثواب بڑھانے کے لیے، کبھی بندوں کی آسانی کے لیے، کبھی امتحان کے لیے کہ کون فرما بردار ہے کون نہیں ہے. اور فرما برداری کا امتحان تو سبھی میں ہی ہے. اسی طرح نس جو ہے تدریجاً احکام دینے کے لیے بھی ہے. یعنی مثلا کسی چیز سے روکنا ہے، جیسے شراب سے روکنا تھا، تو کیا ہوا؟ پہلے ایک سٹیپ میں حکم آیا، پھر دوسرے میں آیا، پھر تیسرے میں آیا. یعنی ایک دم سے اس کو نہیں روکا گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت اس میں انڈلج تھے. تو لوگوں کی آسانی کے لیے کہ وہ اسے ایکسیپٹ کر پائیں، کیونکہ ایک دم سے آپ کہیں کہ کوئی ڈرگس چھوڑ دے، نشہ چھوڑ دے، پاسبل نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے نا جو مینٹل ہیلتھ کے لیے لوگ لے رہے ہوتے ہیں، تو جب کسی بھی پیشنٹ کو دیتے ہیں نا تو اچانک نہیں چھوڑی جاتی ہیں. ایون کہ بلڈ پریشر کی میڈیسن ہم ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ایون اس کو چینج بھی کرنا ہو ہم سلولی چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گریجولی. پھر دیکھتے ہیں کہ کہیں اس ڈوز سے اس کو کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا، تو پھر ہم اگر پڑ رہا ہوتا ہے، مزید خرابی آ رہی ہوتی ہے، تو ہم فوراً سوئچ کر لیتے ہیں. تو ہماری ڈیلی لائف میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے سمٹمز دیکھ کے آپ کو کوئی بھی میڈیسن دے دیتا ہے. وہ میڈیسن آپ 2-3 دن کے لیے کھاتے ہیں، پھر آپ وہ دیکھتا ہے کہ سمٹمز چینج ہو رہے ہیں تو دوبارہ بدل کر دے دیتا ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں نہیں اس ڈاکٹر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. اور ویسے بھی یہ تو انسان ہے اور وہ ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے. آج جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کے قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب اللہ کو پتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی آسانی کے لیے بہت سارے ایسے کیا کرتے ہیں، احکامات کو اللہ تعالیٰ نے چینج کیا ہے تاکہ انسان آسانی میں رہے اور ایزیلی چیزوں کو کر سکے. اب لیکن ان کا جو سوال تھا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو ایک چیز کہ وہ اپنے ہی دیے ہوئے علم میں سے اگر کچھ منسوخ کر دیتا ہے، کوئی حکم منسوخ کر دیتا ہے، تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، القدیر ہے، المقتدر ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس پورا کنٹرول ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، آپ کو پتا ہے. ہمیں نا ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ القدیر بھی ہیں، القادر بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر میرے اور آپ کے دل میں کوئی دعا ہے نا، اگر ہم نے چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام میں آسانی کر دے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنی سے پکاریں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے ان کو پکاریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کے ان کا ذکر کر کے تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں، اپنی حاجت رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ہماری وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ کی رحمت ہم پر ہو انشاءاللہ عز و جل. اب نسخ کا مطلب اچھے سے سمجھ آ گیا نا، یہ مصلحت کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنے ایسے ہی نہیں آ جاتا بس.
بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، انا کہ بے شک اللہ اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت ہے آسمانوں کی بالارض زمین کی اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی ولی ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پیچھے بھی یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مزید اس کو الیبوریٹ کیا گیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب اس کا آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اسی کی سلطنت ہے، اللہ جو چاہے گا وہ کرتا ہے۔ وہ بادشاہ کیسا ہے جس کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ تو حاکم مطلق ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے حلال کرے، جسے چاہے حرام کرے، وہ بندوں کو کبھی آزماتا بھی ہے، کبھی ان پہ نوازشیں بھی کرتا ہے، کون فرمانبردار ہے کون نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، یہاں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد پوری امت ہے، انڈائریکٹلی ہم سب کو مخاطب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کیا کہا گیا ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت، یعنی ہر طرح کی بادشاہت، ہر طرح کی، حصی چیزوں کی بھی اور مانوی چیزوں کی بھی۔ حصی کون سی ہیں؟ جیسے زمین اور آسمان، جو بھی ان کے بیچ میں ہے، یہ سب حصی چیزیں ہیں نا، جن کو ہم چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور مانوی کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہی خوب پتہ ہے، وہ جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ سورہ نحل میں بھی آتا ہے نا، اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تم تو گھڑ کر لانے والے ہو، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم کے ساتھ جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اب کیونکہ وہ تو بادشاہ ہے۔ اب دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے، بغیر حکمت کے، بغیر کسی وجہ کے کوئی بھی حکم دے دیتے ہیں، اور وہ حکم لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بنتے ہیں، ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے حاکموں سے، بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے وہ حکم واپس بھی لے لیتے ہیں، ان لوگوں وہاں بھی لوگوں کو پھر بڑی مشکل آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، کیوں نازل کر رہا ہے، کیوں منسوخ کر رہا ہے، کیوں اس کی جگہ نئی چیز بھیج رہے، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور آخر میں کتنی پیاری بات کی ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تو ہم سے خطاب ہے نا یہ، کہ تمہارے سوا، اللہ کے سوا، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور نہ تو ولی ہے، دوست ہے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کا مطلب، ولی کا لفظ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے دوست، اور ہمارے دماغوں میں ولی اللہ کون آتے ہیں؟ یہ جو اولیاء کرام ہیں، جنہوں نے لمبے لمبے چلے بقول لوگوں کے کاٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی آتا ہے نا، اندھیری رات میں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پہ 1000 دفعہ یا اللہ پکارنا پڑتا ہے، پھر اللہ کا ولی بنتے ہیں نا ہم، ایسے ہی ہے نا لوگوں کا خیال، کیونکہ ہمارے اس طرح کے سارے کام ہیں نا، فلاں ولی اللہ ہے، اتنے سال سے وہ سویا نہیں ہے، اتنے سال سے اس نے کھایا نہیں ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ولی نہیں تھے؟ تو کیا انہوں نے اس قسم کی زندگی گزاری، ایسی حرکتیں کی انہوں نے؟ قطعاً نہیں کی۔ ان کے تو ہر کام میں، ہر ایکشن میں حکمت تھی، خوبصورتی تھی، اسوہ حسنہ تھے۔ ہم نے پتہ نہیں یہ کہاں سے چیزیں یاد کر لی، اور ہم لوگ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنا متاثر نہیں ہوتے ہیں جتنا ہم اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور انہیں اللہ کا ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے ولی ضروری نہیں ہے اس طرح کریں۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا چیز آنی چاہیے؟ اللہ کا ولی کون ہوگا؟ جو اللہ کی اطاعت کرے گا نا، جو اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچے گا۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کی ولایت حاصل ہو۔ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہارے ساتھ دوستی رکھے اور تمہارے لیے بھلائی کرے، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے جو تم سے شر کو دور کرے۔ اب ولی یا دوست وہی ہوتا ہے نا جو آپ کے لیے خیر لاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور مددگار کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کی ڈیوٹیز کو بانٹ لیتے ہیں، آپ کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ولایت یہ ہے کہ اس نے ایسے احکامات دیے ہیں جس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک اللہ اکیلا سبحان اللہ اکبر وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی خیر، کوئی بھی بھلائی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی چیز اس کے اذن کے بغیر نقصان نہیں دے سکتی۔ فائدہ اور نقصان دونوں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہی بہترین دوست ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ اب قرآن پاک سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ پھر کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ ولی المتقین، کس کا دوست ہے؟ تقوی والوں کا۔ اللہ ولی الصالحین، اللہ ولی کس کا ہے؟ صالحین کا۔ وکفا باللہ ولیا، اور اللہ کا ولی ہونا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہماری مدد کر کافروں پر، اس قوم پر۔ تو جو شخص بھی اللہ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے نا، یا اللہ جس کا ولی بن جاتا ہے، بوتھ ویز ہے نا آپ کے پاس، تو پھر اس کے کیا فائدے؟ ایسے انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری زندگی میں کوئی امتحان نہیں آئے گا، بس ہم تو ہر وقت کامیاب 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 نظر آئیں گے۔ ایسے نہیں ہے، آئیں گے امتحانات آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں ان امتحانات سے بہت آسانی سے، صبر و استقامت سے، تحمل مزاجی سے گزار دیں گے۔ اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان پہ کیا آتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہو کوئی غم ہوگا۔ تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ کن کا ولی ہوتا ہے اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر جن پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر آگے آتا ہے ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو ان کے تاسلو، تم سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئیلا موسیٰ، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بھی بدلے میں لے گا کفر کو بالایمانی، ایمان کے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہودی جو تھے نا، اسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ طرح طرح کی باتیں پھیلاتے تھے، اور پھر کئی بھولے بھالے مسلمان جو ہے ان کی باتوں میں بھی آ جاتے تھے، کیونکہ وہ ان کو ورگلاتے تھے اور وہ بھی پھر ویسے ہی سوچنے لگ جاتے تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نا وضاحت طلب کرتے تھے کہ ہم نے یہ ذرا سنا ہے، آپ ذرا اس کا جواب دے دیجئے، ہم نے قرآن کے بارے میں ایسا سنا ہے، ہمارا ذہن صاف کر دیں، تو یہ حکم ایسا کیوں آیا ہے، یہ آیت منسوخ کیوں ہوئی ہے۔ تو ساری حرکتوں کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیا تم بھی وہی کام کرو گے جو انہوں نے خود کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے جو معاملہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا، اب تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ یعنی وہ خود ایسے نہیں تھے، لیکن منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے مخلص مومن بھی بعض اوقات باتیں سن کے ایسے ہی سوچنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، تم بھی وہی کچھ کرنے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کہا گا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، اس کو ایز اٹ از لے لینا، مان لینا، کیا کہلاتا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اس پہ اعتراض کرنا، اس میں حجت بازی کرنا اور اس کا مذاق اڑانا، اس میں شک کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا شخص فقد ضل سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ ادھر ادھر نکل گیا۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اصل بات کو چھوڑ کر غیر متعلقہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں، غیر متعلقہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا آپ کچھ خریدنے بازار گئے، آپ کو ایک بڑی خوبصورت کوئی دکان وہاں نظر آ گیا، آپ اس میں گھس گئے اور آپ کو بڑی چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہیں اور آپ وہ لینے لگ گئے ہیں، اور جو چیز آپ لینے گئے تھے اس کے لیے پیسے نہیں بچے،
تو بازار میں بھی اگر آپ اصل چیز لینے کی بجائے غیر متعلقہ چیزیں لینے لگتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ مال کا بھی ضیاع ہوتا ہے، وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور جو چیز کرنی تھی وہ بھی نہیں ہو پاتی ہے، وہ الگ نقصان۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پر کوئی ایسی چیز ہمارے دماغ پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں وہ چیز بھلوا دیتی ہے، ہم اپنے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پر فقد اللہ سوا السبیل، تو جو کوئی بدلے میں لے لے گا کفر کو ایمان کے۔ تو اگر کوئی سچی باتیں، سچے ٹاسک، سیدھے راستے چھوڑ کے شیطان کے وسوسوں میں پھنس جاتا ہے تو وہ اپنی منزل سے ہٹ جاتا ہے۔ تو جب بھی انسان غیر متعلقہ چیزوں میں پڑتا ہے نا تو اصل چیز ضرور متاثر ہوتی ہے، اصل ذمہ داری اس کی ادا نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں وقت ہمارے پاس نا محدود ہوتا ہے، میرے اور آپ کے پاس بھی یہاں پہ لمیٹڈ ٹائم ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، اسی ٹائمنگ کو ہم نے استعمال کرنا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس وقت کو، جس وقت کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو کمپلیٹلی یوز کرے۔ ادھر ادھر دھیان دینا، گھر میں باقی بچوں کو آوازیں لگانا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، بس کانوں میں اپنے ہینڈ فری لگا کے باقی سارے کام کر رہے ہو نا، اس طرح سے آپ فلی اٹینشن سے یہ کام نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے تو آپ اس کا حق بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر آپ نے اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ یہاں دیا ہے نا تو دل پر بوجھ سمجھے بغیر آپ اس ٹائم کو اویل کریں۔ یہ اپرچونٹی ہے، ہر بندے کو نہیں ملی، خوش نصیب ہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے بھی بات کی کہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سارے کام، دنیا سیٹرڈے کا دن ہے، دنیا بہت سارے کاموں میں لگی ہوئی ہے، کوئی کہیں جانے کی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی انجوائمنٹ کی پلاننگ کر رہا ہوگا۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی رکھنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو نا پرائیورٹائز کریں، کاموں کو پرائیورٹی پہ رکھیں، کون سے کام ضروری ہیں وہ کریں، کون سے کام ضروری نہیں ہیں ان کو نکال دیجیے اپنی زندگی سے۔ دین کے معاملے میں بھی غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں۔ آگے آتا ہے وَدَّ کثیرٌ، چاہتے ہیں بہت سے من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد بات ایمانکم، تمہارے ایمان کے، کفارن، کافر بنا کر، حسدن، حسد کی بنا پر، من عندی انفسہم، ان کے دلوں کی طرف سے، من بعد بعد اس کے ماں جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے حق، فعفو، تو کیا کرو؟ اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ فعفو، بس معاف کر دو، وصفحوا، درگزر کرو، حتی، یہاں تک کہ یأتی اللہ، لے آئے اللہ بامر ہی، اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کیا بات ہو رہی ہے کہ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے خوب حق واضح ہو چکا، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر لیتے ہیں۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے صحیح جو دین ہے اس سے پھیر دیں۔ کیوں پھیر دیں؟ ایمان لانے کے بعد وہ لوگ کفر اختیار کریں، کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر حسد کی بیماری موجود تھی، اور حسد کا ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے پیچھے پوری ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی کہ کیوں وہ حسد کرتے تھے۔ اب ان کے پاس ساری چیزیں واضح بھی تھیں، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں بھی موجود تھیں، پورے ان کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم فی الحال کیا کرو؟ اپنا اخلاق اچھا کرو، ٹھیک ہے؟ اپنا اخلاق کیسے اچھا کرنا ہے؟ معاف کر دو، بس فہو، درگزر کر دو، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں نا اس پہ کیا کرو؟ تم بس صبر کرو اور ان کو احسن طریقے سے چھوڑ دو۔ جواب میں تمہیں اس لیول پہ نیچے نہیں آنا ہے، بلکہ تمہیں اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے سچے اخلاق کا کہ وہ شخص جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا کہ گہرا دوست ہو تمہارا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا فاعفو، معاف کر دو، وصفحو، درگزر کر دو، یعنی دل میں بھی نہ رکھو، جسٹ لیو اٹ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، دین کی تکمیل کا یا کامیابی کا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو سمجھایا جا رہا تھا کہ ان کی باتوں میں آ کر تم اپنا ایمان اور اپنا راستہ مت چھوڑو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پہ چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ بھی کیا کریں گے؟ تمہیں الٹا پھیر دیں گے۔ اس لیے
ان کی راہ پہ مت چلو، بلکہ ان کو معاف کرو، درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تم انہیں کیا کرو، ان کی ٹانگ مت کھینچو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جب کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، دوسرے اس کو معاف نہیں کرتے ہیں، جلدی درگزر نہیں کرتے ہیں، تو وہ اپنی غلط حرکتوں میں اور شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، درگزر کرنا شروع کر دیں، تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے نرم رویے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن یہ نرم رویہ ہمارے اندر آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت سخت ہو چکے ہیں، اور ہمارے دلوں کی سختی کی وجہ کیا ہے؟ اس دین سے دوری، اس قرآن سے دوری۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے اور فاعفوا واصفحوا والا حکم پڑھیں گے، تو ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوگی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ صرف لوگوں کے سامنے معاف نہیں کرنا، دل سے بھی نکال دیں، دل کو خالی کر دیں۔ کس کے لیے؟ قرآن کے لیے۔ دل میں پہلے ہی اتنا حسد، بغض، کینہ کٹھا ہوا ہے، وہاں پہ قرآن کہاں جمے گا؟ پڑھتے ہیں، نیچے ہی نہیں اترتا ہے، جگہ ہی نہیں ہے نیچے، بھرا ہوا ہے سینہ پہلے سے۔ تو اپنے سینے کو خالی کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ عز و جل، تاکہ یہ قرآن کی آیات اثر کر سکے۔ پھر آگے کیا کہا ہے؟ اور تم کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، تجدوہ، تم پاؤ گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، اس کو جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، کو دیکھنے والا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے جی؟ معاملے کو رفع دفع کرو، درگزر کرو۔ دوسری طرف کیا کہا؟ اس غیظ و غضب اور غصے کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کہا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑو، اللہ سے باتیں کرو، نماز قائم کرو، صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرو، کیونکہ نماز میں دیکھیں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا، کیونکہ اگر کوئی بھی انسان مشکل میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ نماز کے ساتھ ساتھ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، خیرات، صدقہ خیرات، کیا؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، کیا آیا؟ تقدمو، ٹھیک ہے، یعنی صرف دو نیکیاں ہی نہیں، جو بھی تم آگے بھیجو گے، کوئی بھی اچھا کام کرو گے اللہ کی خاطر، تو تمہیں کہاں ملے گا؟ تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، صبر کا اجر بھی پاؤ گے، نماز کا اجر بھی پاؤ گے، نیکی، ہر نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، سب کا اجر تمہیں وہاں ملے گا۔ یہی تھوڑی رہنا ہے ہم نے ساری زندگی، دنیا میں تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اب جہاں جانا ہے تو وہاں جانے کے لیے بھی تو تیاری کرنی ہے نا، کیوں؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو دیکھ رہے ہیں جو بھی انسان کرتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، ساتھ ساتھ استغفار بھی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس میں ہماری انتہائی درجے کی کمیاں رہ جاتی ہیں اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ ہم احسن انداز سے کر دیتے ہیں، کمی کوئی نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں، احسان جتا کے، ریاکاری کر کے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا چاہیے، اور آپ نے جو بھی نیکی کی ہے اس کی قبولیت کی اپنے رب سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے سب کچھ، لیکن ہم نے اپنے دل کو تو مطمئن رکھنا ہے نا، انسان ہے، ہم سے کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، تو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جی جو اس نے آگے بھیجا، وما تقدموا لانفسکم، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، میں اور آپ، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں، ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، سوشل میڈیا کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو کتنا دین کے لیے کر رہے ہیں اور کتنا دوسری ایکٹیویٹیز میں ہم اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ آج کے لیے ہمارا کوشچن ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، اس معاملے کو ریزالو کریں۔ یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے لیے اس وقت بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، دین سے قربت تو ہے ہی اس سے، لیکن دین سے دوری کا بھی باعث بن چکا ہے، اور زیادہ لوگ ایسی ہی چیزیں دیکھتے ہیں جو دین سے دور کر دیتی ہیں انسان کو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے،
پھر آگے آتا ہے وقالوا، اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، الا مگر من جو کانا ہو تل کا، اچھا سوری، لن يدخل الجنت الا من کانا ہودن او نصارا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ تم ذرا اپنی لاؤ تو صحیح، کیا لاؤ، دلیلیں لاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، کیوں، کیونکہ یہ تو ان کی صرف تمنائیں تھی نا، تلک امانیہم، یہ تمنائیں ہیں ان کی، اللہ اکبر، تو یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اب یہ یہودیوں کا ایک اور طریقہ تھا بہکانے کا، کیا، وہ کہتے تھے جی بس صرف یہودی جائیں گے جنت میں، نصارہ کیا کہتے تھے، صرف نصرانی جنت میں جائیں گے، تو لہٰذا تم مسلمان نہ بنو، کیا بن جاؤ، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، یعنی ہر کوئی اپنے ہی دین کی طرف بلا رہا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ کیا کہا جا رہا ہے، تلک امانیہم، یہ تو صرف ان کی خواہشات ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا، قل ہاتوا برہانکم، ذرا لاؤ کوئی دلیل تو لاؤ، کیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل، کیا تم سے تمہارے رب نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ آج دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی یہی گروہ بندیاں ہیں، ہر گروہ کیا سمجھتا ہے، میں صحیح ہوں، ہر فرقہ کیا سمجھتا ہے، میں نہیں جنت میں جانا ہے، دوسرے تو ناکام ہیں، دوسرے سب تو جہنم میں جائیں گے، اس لیے تم کیا کرو، تم بس ہماری طرف آ جاؤ، ہماری ہی مسجد میں آ جاؤ، ہمارے فرقے میں آ جاؤ، یہ فرقہ صحیح ہے، دوسروں کو کاٹ دو، دوسروں کو چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنے سارے بھی سٹیپس آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ساری چالیں ہیں کس کام کے لیے، لوگوں کو دین سے پھیرنے کے لیے، یہ سارے ہتھ کنڈے ایک کے بعد ایک آیت، کہ کسی طرح لوگ مسلمان نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ لگ جائے، کیوں، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ ہم جو دین کے نام پہ دنیا کما رہے ہیں نا، یہ دین کے نام پر ہم نے جو کاروبار سجائے ہوئے ہیں نا، وہ سارے تو ضائع ہو جائیں گے، ختم، برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اہل کتاب کیوں مخالفت کرتے تھے، کیوں کسی کو مسلمان نہیں بننا دینا چاہتے تھے، کیوں، ان کو اپنے ذاتی مفادات زیادہ عزیز تھے، دنیا، آخرت عزیز نہیں تھی، یہ دین کا حلیہ بدل کر رکھا ہوا تھا، انہوں نے شکل بدل کے رکھی ہوئی تھی، اب ان کو فکر یہ تھی کہ خالص دین سامنے آ گیا تو ان کا بنے گا کیا، حقیقت پتہ چل جائے گی، تو ہم نے جو ان کو بے وقوف بنا رکھا ہے یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، سارے لوگ ادھر ادھر چلے جائیں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چمکے گا۔ مسلمانوں کی کامیابی میں انہیں کیا نظر آ رہا تھا، اپنی ناکامی، پھر ہماری مجلسیں اور محفلیں اجڑ جائیں گی، ہر ایک نے اپنا ہی دین بنایا ہوا تھا نا، ہماری حقیقت کھل جائے گی، تو اس لیے انہوں نے اپنے عوام کو توریت کے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا، صرف علماء وہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، عوام کا کام نہیں تھا، اسے پڑھنے نہیں دیتے تھے، جیسے آج کل لوگ عورتوں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے، عورتوں کو قرآن نہ پڑھنے دو بھائی، عورتوں کو قرآن کلاس میں نہ جانے دو، ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، ایسے میں نے سنا ہے اکثر گھرانوں میں یہ ہوتا ہے، کیوں نکل جائیں گی، کیونکہ ان بیچاریوں کو حقیقت پتہ چل جائے گی نا، تو حقیقت پتہ چل جائے گی، وہ اپنے حق کے لیے تھوڑا اٹھیں گی، آواز اٹھائیں گی، اور وہی آواز ہم نے اٹھنے نہیں دینی ہے، تو اس لیے ان کو قرآن سے دور رکھو، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، بلا من اسلم، کیوں نہیں، جس نے سپرد کر دیا، وجہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن ہو، فلاح، تو اسی کے لیے ہے اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بلا، یعنی بات یہ ہے کہ من اسلم وجہہ، جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ، اللہ کے حوالے کر دیا، وہ کیا ہے، وہ محسن، اصل محسن وہی ہے، اور محسن ہے، سبحان اللہ، یعنی دو درجے بتائے گئے، نمبر ایک کہ سر جھکا دیا، کس کے لیے، اللہ کے لیے، وجہ اپنے چہرے کو، وجہ کسے کہتے ہیں، اپنے چہرے کو کہتے ہیں، تو اپنی سوچ عقل سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع کر دی، اور نمبر دو صرف سر ہی نہیں جھکایا بلکہ اٹھ کے کام بھی کیا ہے، کیسا، محسن، خوبصورت طریقے سے اس عہد کو نبھایا، یعنی اسلام لائے اور پھر احسان کے درجے پہ کام کیا، تو پھر کیا ہے، فلاح اجرہ، تو اسی کا اجر ہے کس کے پاس، اس کے ربی ہی، رب کے پاس۔
ایسے لوگوں پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو دراصل اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا، اس طرح حوالے کرنا کہ باقی ہر چیز سیکنڈری ہو جائے اور اللہ کی ذات نمبر 1 ہو جائے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ ایسے عبادت کرنا گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایٹ لیسٹ یہ ہم امیجن کریں. دیکھیں اسلام جو ہے نا ایک عہد ہے، اور احسان اس عہد کی تکمیل میں عبادت وغیرہ کو خوبصورت طریقے سے کرنا ہے. تو من اسلم وجہہ للہ، ہر کام اللہ کے لیے، اس میں نیت کا اخلاص بھی آ جاتا ہے، اس میں عمل کی ڈائریکشن بھی پتہ چل جاتی ہے. ہمیں کوئی بھی کام کس کے لیے کرنا ہے؟ کسی انسان کے لیے نہیں کرنا. آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میرے لیے نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے آئے ہیں. اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہا کریں کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں کس کے لیے کر رہی ہوں. میری ساری محبتیں اللہ کی دی گئی محبتیں ہیں، لیکن ان محبتوں سے ٹاپ پہ سب سے محبت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور جب انسان اللہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے نا تو دیکھیں مشکلات تو آتی ہیں. جب آپ کہہ دیں کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، میرا سب کچھ وہی ہے، تو کوئی ناراض تو نہیں ہوگا اس بات سے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا کریں گے؟ لوگ نا آپ سے تھوڑا دور ہو جائیں گے، انسیکیور ہو جائیں گے. سادہ زبان میں جیسے گھر میں اگر کوئی کہتا ہے نا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کچھ بھی کہے، مجھے میرے رب پہ بھروسہ ہے، تو لوگ نا آپ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہر وقت اللہ کا نام لیتی رہتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کو جب آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، آپ کو لوگوں کی ہمدردی بھی نہیں چاہیے ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا جب ہم اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا تو ہمیں نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل کسی دوسرے کو پتہ چلے اور کوئی دوسرا ہمیں آ کے سمجھائے کہ کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو، یہ نہ سوچو، وہ نہ سوچو، ایسا ہو جائے گا. ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے رب پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور دوسرا بندہ جب ہم پہ کسی چیز کا افسوس کرنے آتا ہے، اس کو ہوتا ہے ہم اس کو سمجھائیں، اور ہمیں ہوتا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. تو ہم نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو بہرحال اللہ کے سپرد کرنا ہے. چھوٹے موٹے کاموں میں لوگ آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے، یہ بھی ایک جیلسی کی فارم ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں نا ان کی مرضی میں کمی آ جاتی ہے نا. اب وہ کھل کے تو اعتراض نہیں کریں گے کہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، کھل کے اعتراض نہیں کریں گے آپ کے اس کام پہ، آپ کے بچے بھی نہیں کریں گے، لیکن ان کا نا مفاد جو ہے نا وہ تھوڑا سا متاثر ہو جاتا ہے، تو مخالفت شروع ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اور وہ مخالفت نکلتی. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جو محسن ہوتا ہے نا اس پہ مشکلات آتی ہیں، تکلیف بھی آتی ہے، لیکن وہ واویلا نہیں مچاتے، ڈھنڈورا نہیں پیٹتے کہ ہائے یہ کورس جوائن کر کے دیکھو میں تو سارے گھر کے کام کاج چھوڑ کے یہاں تک بیٹھی ہوں، اتنا لمبا لیکچر ہو جاتا ہے. تو کیا کریے؟ مسکرا کے کیجیے، جو بھی کیجیے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں مسکرائیے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش میں بیٹھے ہیں ہم یہاں پہ، اور ہمیں کیا بننا ہے؟ محسن بننا ہے، تاکہ کیا ہو ہم پہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو اسی بات کے ساتھ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.